دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ معزز حاضرین کرام، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، اللہ وحدہ لا شریک مالک القدوس رب الودود کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم، اپنی عنایت سے ہم سب کو رمضان المبارک کے بالکل قریب تر کر دیا ہے۔ یہ بات صرف اللہ کے فضل اور اس کے کرم، اس کی رحمت ہی سے کہی جا سکتی ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ الرحمن اس بہت جلد آنے والے مبارک مہینے میں ہم اس کی خاص عبادت، روزوں کا اہتمام کر سکیں گے، یا اس مہینے میں ہم داخل ہو سکیں گے۔ یہ صرف اور صرف اس کی مہربانی خاص پر منحصر ہے۔ کوئی بھی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم اس رمضان میں داخل ہو جائیں جو بالکل ہمارے قریب ہے، کیونکہ اس بات کو کوئی نہیں جانتا کہ رب کائنات نے اس کی زندگی کے اختتام کی تحریر کہاں پر قلم بند کی ہے، کہ کب اس کی موت ہوگی یہ کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین، ہم جب اس قدر قریب پہنچ گئے ہیں اور تیری رحمت سے ہم یہاں تک ایمان کی حالت میں زندہ اور تابندہ آئے، تو ایسی صورت میں ہمیں رمضان المبارک عطا فرما اور اس کی خاص عبادتیں بھی عطا فرما کہ جس میں ہم پوری مستعدی کے ساتھ، چوکسی کے ساتھ
زندہ دلی کے ساتھ ہم تیری رضا کے موافق ہم عبادت کر سکیں. ورنہ دیکھتے دیکھتے بہت سارے ایسے احباب ہیں. ابھی پچھلے خطبے میں نے کہا تھا کہ نہ جانے کہ ہم میں سے کون ہے جو موت کے چپیٹ میں آ سکتا ہے اور اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے سے محروم ہو سکتا ہے. دیکھتے دیکھتے 2 دن کے اندر ایک چلتا پھرتا انسان میرے سامنے سے اٹھ گیا، نگاہوں کے سامنے، کہیں دور نہیں. اور جب ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں تو بڑی ہی عبرت آموز اور نصیحت آموز ہوتے ہیں. ایک ہم سنتے ہیں باہر کے کسی کی موت ہو گئی، جھٹکا لگتا ہے مگر بہت کم لگتا ہے. اس وقت گہرا اور زیادہ جھٹکا لگتا ہے جب کسی خاص موقع پر اگر کسی خاص چیز کا تذکرہ ہو کہ وہاں تک ممکن ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں پہنچ سکیں گے، مگر دیکھتے دیکھتے نگاہوں کے سامنے ایک طاقتور، توانا، چلتا پھرتا، زندہ تابندہ انسان لڑک جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے. تو بہت ہی نصیحت آموز ہوتا ہے. میں نے دیکھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کس و ناکس کو یہ دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ جس طریقے سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ بس یہ حلیم کھانے کا مہینہ ہے اور زیادہ مقدار میں بریانی، پلاؤ، شورما اور یہ ساری چیزیں اور پھل، فروٹس اور دیگر تغذیہ بخش غذائیں کھانے کا مہینہ ہے. ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ رمضان بولے تو ذہن میں خاص ڈشز آ جاتے ہیں اور پھر جو ہے ہمارا من للچانے لگتا ہے، طبیعت میں ایک خوشگوارگی آ جاتی ہے. تو ہمارا ذہن یہ بنا ہوا کہ بھئی ہم رمضان میں تو دبا کے یہ وہ کھائیں گے. رمضان کھانے کا مہینہ ہے نہ رمضان سونے کا مہینہ ہے. اس امت کا بیشتر طبقہ اس وقت رمضان میں زیادہ سوتا ہے. یہ تو ہر مہینے میں عام طور پر ہی سوتے زیادہ ہیں، لوگ سوتے زیادہ ہیں. 4 سے 5 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے سو لیے تو کافی ہونا چاہیے. مگر رمضان میں بھی رات بھر ادھر جاگتے ہیں کھانے پینے کے لیے اور مزے کرنے کے لیے، اور پھر دن بھر سوتے رہتے ہیں نمازیں چھوڑ چھوڑ کے. تو ایسے آدمی کا روزہ لنگڑا ہوگا، لولا ہوگا، مفلوج ہوگا، لقوہ کا مارا ہوا ہوگا، جو بارگاہ رب العزت میں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ عبادت یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. اس لیے کہ روزہ تو نام ہے کہ دن کے وقت کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک دینا، شہوات سے اپنے آپ کو روک دینا، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں محرمات ہے وہ تو ہمیشہ ہے، مگر رمضان میں خاص تاکید کی گئی. اور بہت سارے محرمات سے اپنے آپ کو روک دینا. روزہ اس کا نام ہے، یہ نہیں ہے کہ کھا لیا اور سوتا گیا بیچارہ، تو اس کا روزہ بھی سوتا رہے گا، اس کا روزہ بھی سوتا رہے گا. بہرحال تو یہ مبارک مہینہ جو ہمیں ملا ہے، بڑی ابھی ملا نہیں ہے، انشاءاللہ مل جائے گا، اور وہ بڑی خوشبختی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے. کیونکہ ہر کس و ناقص کو عطا نہیں کرتا، ہر للو پنچو کو عطا نہیں کرتا. جسے عطا کر دیا وہ بڑا خوشبخت ہے، اور جس کو اس رمضان میں وہ موقع عطا کر دیا، وہ طاقت و توانائی عطا کر دی جس سے وہ عبادت کو بجا لا سکے، وہ اس سے بھی بڑا خوش قسمت ہے، اس سے بھی بڑا خوش قسمت ہے. کیوں؟ جو موضوع گھما پھرا کے کہا گیا ہے رمضان المبارک کی آمد اور صحابہ کرام کا طرز عمل یا آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز و اطوار، تو وہی بات ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال یا رمضان المبارک سے پہلے ہم اپنے آپ کو کیسے تیار کریں، ان چیزوں کے متعلق اس میں کہی جانے والی باتیں ہیں، اور یہی اس موضوع کا تقاضا ہے. رمضان المبارک جس کو مل جاتا ہے اس کا رتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے یہ تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. مگر ابن ماجہ کی، ابن حبان کی اور دیگر کتب احادیث میں بھی ذکر ہے.
سیدنا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت بڑی معروف و مشہور ہے جس میں وہ واقعہ ذکر کیا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دو آدمی دیکھا. دو آدمی تھے اور ایک بڑا ہی متقی پرہیزگار زیادہ تھا اور ایک اس سے کم تھا. کم بولے تو ہماری طرح نہیں, ہماری طرح نہیں, یعنی درجے میں ایک بڑا تھا اور ایک درجے میں عبادت کے معاملات میں تھوڑا کم تھا. کم مطلب سستی نہیں, فرائض کو چھوڑنے والا نہیں یا سنن رواتب کو چھوڑنے والا نہیں, بلکہ بہت زیادہ کثرت سے ہو سکتا ہے نوافل وغیرہ نہ کرتے ہوں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی تو اسی چیز میں گزرتی تھی. ہر ایسے موقع کے تلاش میں ہوتے, ہر چھوٹا سے بڑا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ایسے عمل کر گزرے جس عمل کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں جنت کی بشارت دے دے. تو کہا کہ دو بھائی تھے, دو لوگ تھے. ایک عبادت گزار کچھ زیادہ ہی تھا اور ایک بہت زیادہ تھا مگر اس سے تھوڑا کم تھا. تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ شہید ہو گیا. اور یہ بہت معروف واقعہ ہے, مشہور, آپ نے بہت خطبے میں سنا ہوگا, مگر میں بھی اسی واقعے کو بتانا چاہتا ہوں. اور رمضان المبارک کی حیثیت جو ہماری نگاہ میں, اس حیثیت کو میں اریز کرنا چاہتا ہوں, اس کو مٹانا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ حیثیت نہیں رمضان المبارک کا. رمضان المبارک میں کوا بھی ہنس ہو جاتا ہے, ایک بات ہے, کوا بھی ہنس ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ رمضان المبارک جس بندے مومن کو مل گیا اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اس کا اجر بڑھ جاتا ہے, اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے, اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو آدمی بزرگوار تھا, جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا, نیکوکار تھا, پارسا تھا, عابد زاہد متقی تھا, وہ ایک شہید ہو گیا. اور جو اس سے کم تھا وہ 1 سال بعد عام طبعی موت مرا, وہ انتقال کر گیا. انتقال کیا تو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو بندہ تھا جو کم تھا وہ شہید ہونے والے کے بنسبت میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے جنت میں جا رہا ہے. تو بڑی عجیب بات ہے بھائی. ایک تو شہادت کا رتبہ, یہ شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں وہ جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ثم اقتل ثم احیا, کہ میں مارا جاؤں, قتل کیا جاؤں, شہید ہو جاؤں, پھر زندہ ہوں, پھر شہید ہوں, پھر زندہ ہوں, پھر شہید ہوں, پھر زندہ ہوں. یہ آپ کی تمنا ہے, آپ کی خواہش ہے. آپ کی خواہش کے موافق کہ آپ کو مارا جائے اور آپ پھر زندہ ہوں. اتنا بڑا انعام, اتنا بڑا رتبہ, اتنا بڑا مرتبہ کہ جان جیسی متاع عزیز شے قربان کر دیتا ہے بارگاہ رب العزت میں. اپنے مال و متاع کو قربان کر دیتا ہے, اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے, تمام چیزوں کو قربان کر دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا عمل, اوپر سے عبادت کے معاملات میں بھی بہت آگے کمال کو پہنچا ہوا بندہ شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں. مگر ایک شہید ہونے والے کے اس رتبے کو دیکھا اور ایک عام طبعی موت 1 سال بعد جو مرا اس کے رتبے کو دیکھا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بالکل جو ہے تعجب میں پڑ گئے. اور جب لوگوں میں یہ بات ہوئی تو لوگ بھی تعجب میں پڑ گئے. ظاہر سی بات ہے تعجب میں پڑنے والی بات تھی کہ بھئی شہید ہونے والا آدمی اور ایک عام طبعی موت مرنے والا آدمی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے جو ہے سال پہلے جنت میں جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں یہ قضیہ رکھا گیا, یہ معاملہ رکھا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ, اے بندے خدا مجھے یہ بتا کہ اس آدمی کے بعد یہ 1 سال تک زندہ نہیں رہا. ادرک رمضان, اس نے رمضان پایا, فصامہ, اور اس نے روزہ بھی رکھا, رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا.
رمضان المبارک کا مہینہ پایا، رمضان کے روزے رکھے، رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کے روزے رکھے، وسجدتن فی السنہ صلی وکذا وکذا وسجدتن فی السنہ، کہ ایک سال میں انہوں نے ایسی 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 نمازیں پڑھی، ایسی ایسی نمازیں پڑھی، اتنے اتنے سجدے کیے ایک سال میں، اتنی اتنی نمازیں پڑھی، اتنی رکعت پڑھی۔ کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فلما ابعد بینہما، فلما ابعد بینہما بین السماء والارض، کہ ان دونوں کے درمیان جو درجات کا تفاوت ہے، تفاضل ہے، درجات میں جو فرق ہے دونوں کے رتبے میں، زمین و آسمان کے برابر فرق ہے۔ اللہ اکبر کبیر، زمین و آسمان کے برابر فرق ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ایک بندہ شہید ہوتا ہے راہ خدا میں، اپنی جان کو قربان کرتا ہے، بال بچے کو چھوڑتا ہے، دنیا تمام کائنات چھوڑتا ہے، اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اور اوپر سے پارسا بھی ہے، زاہد ہے، عابد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ایک آدمی عام نیک انسان ہے، اور ایک سال بعد طبیعی موت مرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فرق ہے رتبے کے اعتبار سے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، یہ حدیث بھی سنتے ہیں، خطبے میں سنتے ہیں، او کرتے رہتے ہیں، اور پھر ختم ہوتا ہے، بات ختم ہوتی ہے، خطبہ ختم ہوتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں، ہمیں کچھ احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہاں پر احساس کرنے والی بات یہ ہے کہ جس رمضان کو معمولی سمجھ کر کے اپنے روزوں کو اپنی زبان کی وجہ سے ضائع کرتے، اپنے کردار کی وجہ سے ضائع کرتے، اپنے عمل کی وجہ سے ضائع کرتے ہیں، یہاں سینے میں پڑے گندگی کی وجہ سے ہم ضائع کرتے ہیں، اس روزے کی، اس مہینے کی کیا قیمت ہے آپ تصور کیجئے اور اندازہ لگائیے۔ ہم تصورات کی دنیا میں نہیں جاتے ہیں، چونکہ غور جو کرتا ہے وہی تصورات کی دنیا میں جاتا ہے۔ جو غور کرتا ہے، بھئی غور کیجئے، غور کیجئے، کسی نے کہہ دیا کہ بھائی فلاں جگہ پر ایک بہت بڑا سانپ نکلا تھا، تو آپ غور کریں گے کہ بھائی کتنا بڑا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کتنا خطرناک ہوگا، بولے گا اس کے 4 دانت تھے اتنے بڑے بڑے۔ آپ تصور کریں، اسی طریقے سے تصور کیجئے کہ آخر وہ کیا چیز تھی، وہ کیا عمل ہے جس عمل کے پاداش میں اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا مرتبہ میں فرق کرتا ہے، اتنا بڑا رتبہ عطا کرتا ہے۔ شہید کا رتبہ اپنی جگہ پر ہے، اس کا مقام اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ رتبہ جو روزوں کی وجہ سے مل گیا، اور کیوں نہ ملے، یہ تو وہی روزہ ہے نا، یہ تو وہی روزہ ہے، وہی روزہ ہے، وہی روزہ ہے جس روزے میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی، جس بندے کی منہ سے عام حالات میں بدبو نکلتی ہے اور اس کی بیوی بھی اسے ایک طرح کے ہلکے کینے کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اگر کسی کے منہ سے بدبو، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، بہت بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ اس کا ساتھ رہنے والا اس کے اس چیز سے نفرت کرتا ہے مگر بول نہیں پاتا ہے۔ حالانکہ خیر خواہی یہی ہے کہ اس کو بول دینا چاہیے، مگر ہر کوئی شرماتا ہے کہ بھئی ایسا ہے، بولنا چاہیے، وہ بہت بڑی کمی ہے کہ اس کا علاج ہو۔ وہ بدبو جو اس کی بیوی، اس کے بچے جس سے نفرت کرے۔ آپ نے تو بارہا حدیث پاک سنی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی قسم نہیں کھاتے۔ آپ جب قسم کھاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول جب قسم کھاتے ہیں، جب اللہ قسم کھاتا ہے، تو میں نے پہلے کئی تقاریر میں شاید یہ بتایا ہوگا کہ اللہ کیوں قسم کھاتا ہے، ابھی نہیں بتاؤں گا۔ اللہ اور اس کے رسول جب قسم کھاتے ہیں تو بہت ہی اہم بات بتانا چاہتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں، اللہ کی قسم نہیں، ایسا ہے جھوٹی قسمیں ہم کھاتے رہتے ہیں، جھوٹی قسم۔ اس قدر ہم بغیرت اور بے شرم ہوتے جا رہے ہیں دن بدن کہ ہم جھوٹی قسمیں زور زور سے کھاتے ہیں، اس قدر زور سے کھاتے ہیں کہ سامنے والا مرعوب ہو جانا، ڈر جانا سامنے والا، نہیں بھائی ایک دم بہت بڑا پکا سچا آدمی ہے، پارسا ہے۔ بلکہ پارسا آدمی کو تو زیادہ قسم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، اور کبھی کبھار اگر قسم کھا لے تو بہت بڑی بات ہے۔
اور وہ حرام بھی نہیں ہے، قسم اللہ کی قسم کھانا چاہیے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں محمد خود کل مختار کل ہے، تو جان اللہ کے ہاتھ میں کیسے ہے بھائی؟ بہرحال یہ وہ ٹاپک نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک روزے دار کے منہ کی بدبو، دنیا کی سب سے قیمتی خوشبو کون سی ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ مشک ہے، اس سے قیمتی کوئی خوشبو نہیں ہے، اور وہ خوشبو آپ کو جنت میں بھی ملے گی انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک روزے دار کے منہ کی بدبو، ہم اور آپ کسی روزے دار کے منہ سے روزے کی وجہ سے بدبو آتی ہے، بھوک کی وجہ سے بدبو آتی ہے، تو روزے دار کے منہ کی بدبو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اب غور کیجئے، غور فرمائیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ عام حالات میں سخت ناپسند کرتا ہے، منہ کی بدبو اللہ بھی پسند نہیں کرتا، رسول اللہ بھی پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مسجد نبی میں، ایک صحابی سامنے بیٹھے ہوئے، اچانک منہ کی بدبو بھگ سے آئی، آپ علیہ السلام نے اپنے رخ انور کو پھیرا اور کہا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مسواک نہیں کرتے؟ صحابی رسول تڑپ اٹھے کہ یا رسول اللہ مسواک ہم کرتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کھانے کو کئی دنوں سے کوئی چیز نہیں ملی، بھوک کی وجہ سے منہ سے بدبو آ رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول بھی پسند نہ کرے، کوئی عام انسان بھی پسند نہ کرے، کسی بیوی کا شوہر اور شوہر کے بیوی نہ پسند نہ کرے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ایک روزے دار کے منہ کی بدبو، اس کا گند جو انسان سونگ کر کے گالی کے سوا کچھ نہ دے، برا بھلا کے سوا کچھ نہ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے اس گند کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس قدر محبوب بنا دیا؟ اب تصور کیجئے، آخر وہ کون سا عمل ہے، کتنا بڑا وہ عمل ہوگا بھائی؟ اتنی بڑی بری چیز کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا رتبہ دے رہا ہے تو اس کے پیچھے رہس کیا ہے، راز کیا ہے بھائی؟ یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ خطبہ تو بہت سنتے ہیں ہم، مگر وہ اندر کا مال ہم لیتے نہیں ہیں۔ اندر کا مال، خطیب بھی جوش میں رہتا ہے، آپ بھی ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور چلتے رہتا ہے دنادن۔ ہم اندر نہیں جاتے ہیں، ہم اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اندر جائیے اور دیکھیے کہ وہ کون سا عمل تھا کہ اس قدر بدبو کو اتنا بڑا رتبہ مل گیا، وہ کون سی چیز تھی؟ وہ روزہ ہی تھا جس نے اتنا بڑا رتبہ دیا، روزہ تھا، روزے کی وجہ سے، ورنہ عام حالات میں اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور وہ پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے۔ بتائیے کوئی گند، کوئی بدبو پاکیزہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی اللہ والو۔ جب نہیں ہو سکتی ہے تو وہ پاک ذات جو سبحان ذی العرش العظیم ہے، اتنی طاقت و قوت کے مالک، وہ شفاف ذات، وہ کیسے ایک چیز کو اتنا بڑا رتبہ دے سکتا ہے؟ اگر دیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا انعام ہے، اور سب سے بڑا انعام تو یہی ہے کہ ایک گند کو اتنا محبوب ترین بنا دیا، اتنا محبوب ترین بنا دیا۔ اس لیے غور فرمائیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بہنوں، رمضان المبارک کی وجہ سے ایک آدمی کا رتبہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ایک شہید کا اور اس کا مقابلہ نہیں ہے، شہید کا اور اس کا مقابلہ نہیں ہے، اگر کوئی کمپیئر کرے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے، جو فرق ہے، یہ فرق اس دونوں کے رتبے میں ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً فَأَدْرَكَ رَمْضَانَ
فصامہ، کہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ صحابہ نے کہا بالکل رہا۔ کہا کیا اس نے روزے نہیں رکھا؟ کہا ہاں اس نے روزے رکھا۔ کہا کہ کیا اس نے 1 سال میں اتنے نمازیں نہیں پڑھی، اتنے سجدے نہیں کیے؟ کہا کہ بالکل کہ یا رسول اللہ، کہا کہ اسی لیے اس کا رتبہ اتنا بڑا ہے، اور دونوں کے رتبے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ تو بات ضمنی اور تمہیدی تھی جو میں نے بیان کی۔ یہ صرف ہم روزے کی اہمیت کو جاننے کے لیے 2 باتیں میں نے رکھی۔ ایک یہ حدیث پاک جو ابن حبان ابن ماجہ کی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت ہے، اور دوسری جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے کہ منہ کی بدبو کا اتنا بڑا رتبہ مل جانا، اس سے ہمیں اب مزید درکار ہی نہیں ہے کہ روزے کی فضیلت میں ہم کچھ اور کہیں۔ یہ تو فضیلت میں بہت ساری حدیثیں ہیں، مگر ایک آدمی کو سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ روزے کی کیا اہمیت اللہ کے نزدیک ہے، روزے کی وہی اہمیت ایک مومن کے نزدیک ہونی چاہیے۔ اور جب اتنا اہم مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے تو اس کے لیے ہم تیاری کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کیا ہے، یا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ کہ گھروں کو پینٹ کر دیا، ڈینٹنگ پینٹنگ کر دیے، سجا دیا بجا دیا، لائٹنگ لگا دیا، مسجدوں میں کمکمے لگا دیے ہیں، وہ حریص کی بڑی بڑی جو ہے ڈیگیں چڑھ گئی، ابھی سے بھیڑ اکٹھا ہونے لگی۔ یہ تیاری بالکل نہیں ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا اور روایت پیش کی نا کہ صحابہ اکرام یوں کہا کرتے تھے کہ ہمیں جرت نہیں ہوتی تھی، ہمیں یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہلال رمضان نظر آ جاوے اور ہم اپنے سینوں میں کسی کے خاطر کوئی کبیدگی رکھے، کوئی کپٹ اور بغض و عناد کا کوئی مادہ رہنے دے اس سینے کے اندر۔ وہ کیوں کرتے تھے بھائی؟ وہ کیوں کرتے تھے؟ آپ جانتے ہیں کیوں کرتے تھے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، بولیے کیوں کرتے تھے؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہے کیوں کرتے تھے؟ مجلس میں جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں کیوں کرتے تھے۔ اس لیے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی نگاہ میں وہ حدیث پاک جو صحیح مسلم شریف کی ہے کہ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، اور ایک ہے تعرض الاعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس، اور پوری روایت میں نہیں رکھ رہا ہوں۔ کہا کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں کب؟ جمعرات کو اور پیر کو۔ بندوں کے نام اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں جمعرات اور پیر کو۔ وہ شعبان والی حدیث تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف جھانکتا ہے، آپ نے سنی ہے، بہت خطبے میں سنی ہوگی۔ پھر کہتے ہیں کہ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ إِلَّا مُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ، إِلَّا مُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ۔ کہا کہ شعبان کی 15ویں رات کو، تو خالی شعبان کی 15ویں رات ہی کو نہیں ہے اللہ والے، یہ تو جمعرات اور پیر، ہر جمعرات اور ہر پیر کو ہے۔ ایسا تو اللہ تبارک و تعالی ہر جمعرات اور ہر پیر کو کرتا ہے کہ جب بندے کا اعمال پیش ہوتا ہے، بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کر دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ کسے؟ مشرک اور مشاہن کے سوا۔ مشاہن کیا ہے؟ مشرک تو آپ جانتے ہیں کون ہے وہ؟ مشاہن کیا ہے؟ جو سینے میں بغض و عناد رکھا ہوا ہے، سینے میں بغض و عناد رکھا ہوا ہے، سینے میں گند پال پال کے رکھا ہے۔ وہ تو شعبان کی 15ویں رات چھوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جمعرات اور ہر پیر کو یہ کر رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نگاہ میں یہ حدیثیں تھی، صحابہ کرام کی نگاہ پوری طرح سے ان
ان حدیثوں میں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر جمعرات ہر پیر کو جب نام اعمال پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک اور کینہ کپٹ رکھنے والے کے سوا تمام عام بندوں کے لیے مغفرت عامہ کا اعلان کرتا ہے، پروانہ مغفرت جاری کرتا ہے کہ تمام موحدین کے لیے مغفرت عامہ ہے، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ہر ایک کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک کے، سوائے کینہ کپٹ رکھنے والے، بغض و عناد رکھنے والے، اپنے سینے میں شرک کا گند لے کر پالنے والے اور رکھنے والے کے، اپنے سینے میں بغض و عناد کے گند رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ حتی یصطلح بینہما، یہاں تک کہ وہ دونوں آپس میں صلح و مصالحت کر لیں۔ اگر دو بھائی ہیں، دونوں میں ناچاقی ہے، دو مسلمان ہیں، دونوں میں بغض و عناد کا سلسلہ چل رہا ہے، ہر پیر کو ہر جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل پیش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک ان بندوں کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ ایک دوسرے سے مل نہ جائے، مصالحت نہ کر لے۔ اتنا بڑا عمل صحابہ کرام کی نگاہ میں یہ حدیثیں تھی کہ اگر اتنا بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کو 700 گنا تک اور اس کو بڑھا کر کے ہزاروں میں کر دیتا ہے، اگر اتنی بڑی بڑی نیکیاں صرف اپنے کسی بھائی کے ناچاقی کی وجہ سے، اپنے کسی بھائی کے متعلق سینے میں بغض و عناد رکھنے کی وجہ سے اگر میں برباد کر دوں تو مجھ سے بڑا ضیاءکار، مجھ سے بڑا بے وقوف اور مجھ سے بڑا بدقسمت کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم سوچتے ہیں رمضان کھانے پینے والا مہینہ، رمضان کھانے پینے والا مہینہ نہیں ہے۔ یہ کھانا جو مل رہا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے دیا ہے جو طرح طرح کے ہم کھاتے ہیں، انواع و اقسام کے مغزیات کھاتے ہیں۔ اصل رمضان کی روحانیت کون پاتا ہے؟ اگر اس کی روح پانا ہے، اس کا رس پانا ہے، اس کا خلاصہ پانا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی خصوصی عنایات و نوازش کرتا ہے، اگر وہ پانا ہے کسی بندے کو تو پھر رمضان المبارک کی آمد سے پہلے گھر کو ڈینٹنگ پینٹنگ کرنا چھوڑ دو، وہ ضرورت اس کی نہیں ہے، اگر ہے تو کیا جائے، نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر رمضان میں بالکل جو ہے پینٹ مارا جائے اور کلر کیا جائے اور کمکمے اور لائٹنگ لگائی جائے، بلکہ اگر رس پانا ہے تو سب سے پہلے کتاب و سنت کے مطابق وہ عمل کیا جاوے جس عمل کا صدور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جن اعمال کو آپ نے کیا یا جن عمل کا حکم دیا، جو عمل آپ نے کیا، آپ نے بدعات سے روکا، خرافات سے روکا، شرک کی گندگی سے روکا، ان تمام گندگیوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ ہم چاہتے کہ یوں ہی رس مل جائے گا، رس ملے گا آپ کو، رسگولے کا رس ملے گا جو آپ خرید کے لائیں گے کھائیں گے۔ اب دہی واڑے میں جو دہی کا رس ہوتا ہے وہ رس آپ کو ملے گا، آپ پیجئے اس کو، آپ کو خوب ملے گا۔ میٹھا لائیں گے اس کا رس ملے گا، مگر خدا کی قسم یاد رکھو اگر دل کے اندر بغض و عناد کا کوئی مادہ رہا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس عمل کو لاک کر دے گا، رکھ دے گا، قبول ہی نہیں کرے گا۔ اور لوگ، میں نے وہ حدیث ابھی رکھی نا کہ شعبان کی 15ویں رات والی، آپ نے پہلے بھی سنی مگر برسبیل تذکرہ میں کہتا ہوں کہ لوگ بڑی بڑی راتوں کا اہتمام کرتے ہیں، کیا ہزاری نماز ہے، بزاری نماز ہے، نہ جانے کون کون سی نمازیں پڑھتا ہے، قبرستانوں میں جاتا ہے، پورے جا کے کوئی ادھر کھڑا ہے حولے کی طرح، کوئی ادھر کھڑا ہے پاگل کی طرح، کوئی ادھر دیوانے کی طرح، کوئی مجنون کی طرح، ادھر سے ادھر جو ہے، کچھ لوگ ہوٹلوں میں کھا رہا پی رہا، بازار پوری طرح سے گرم ہے، پوری طرح سے گرم۔ کس لیے بھائی؟ کس لیے گرم ہے؟ اس لیے گرم کیا ہوا ہے کہ ان مردوں کی بخشش ہو جائے۔ ارے بدبخت، مردہ تو مر چکا اپنے عمل کے ساتھ، تو اپنی بخشش اور مغفرت کا خیر بنا۔ اگر اللہ نے تیری اس بدبختی پر تجھے معاف نہیں کیا تو کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو، مگر دیکھتا ہے تو اسے ہی معاف کرتا ہے، جو مشرک نہیں ہوتا اسے ہی معاف کرتا ہے، جس کا سینہ کینے کے گند سے، بغض کے گند سے، عناد کی گندگی سے صاف ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ باقی تم ایک پیر پر کسی قبر پر کھڑے رہو رات بھر، تمہاری بخشش اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ ان مردود عمل سے توبہ نہ کر لیں۔
لوگ بڑے بھیڑ لگاتے رہتے، یہ حدیث پاک سنتے سناتے بھی نہیں ہیں، اور سناتے بھی ہیں تو سبحان اللہ کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ ارے جاہلو، سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں ہے، اور تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہو، آپ کو اجر ملتا رہے گا، الحمدللہ کہتے رہو، ثواب ملتا رہے گا۔ مگر حدیث پاک بیان اس لیے کی گئی تاکہ اس کا رس تم لے لو، اس کا خلاصہ لے لو، وہ سمجھ جاؤ اور اس کے موافق عمل کرو۔ اگر مردے کو بخشوانا ہے تو حلوے پوری کی ضرورت نہیں ہے، اور لائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، موم بتیوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر بتی کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ بندے کا ایمان صاف تھا، اس کا عقیدہ توحید خالص تھی، عقیدہ ستھرا تھا، شرک سے پاک تھا، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی معاف کرے گا، ورنہ ہزاروں ہزار اس کے نام پر قرآن پڑھ کر کے ختم پڑھوا دے، اس کو ذرہ برابر بھی ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جو ملا ہے، ہمیں اس کی خیر منانی چاہیے، اس کے لیے تیاری اس انداز میں کرنی چاہیے کہ جہاں پر ہم اپنے گھروں کو سجاتے بجاتے ہیں، وہ سجائیے بجائیے، وہ ضروری نہیں ہے، مگر صاف ستھرا کر لینا چاہیے، صحیح ہے، صاف ستھرا کر لینا چاہیے، ہر چیز کی صفائی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا سب سے پہلے اپنے سینے کو پاک کیا جائے، کس سے؟ کینہ سے، کپٹ سے، بغض سے، اناد سے، حسد سے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آدمی سور اس لیے نہیں کھاتا کہ وہ حرام ہے، کتا اس لیے نہیں کھاتا کہ حرام ہے، بلی چوہا چھچندر اس لیے نہیں کھاتا کہ حرام ہے، مگر آدمی بدگمانی اور حسد کرنا نہیں چھوڑتا ہے۔ بدگمانی بھی تو حرام ہے، حسد بھی تو حرام ہے، بدگمانی تمام گناہوں کی تو یہ جڑ ہے، بدگمانی بلکہ قتل کی جڑ ہے، بدگمانی قتل کی جڑ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں بدگمانی قتل کی جڑ ہے۔ ایک مثال میں رکھ دیتا ہوں، یہاں ایک گاؤں کا واقعہ تھا، ایک دم حقیقت ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں بول رہا ہوں، حقیقت ہے۔ کہ گھر میں شادی ہو رہی تھی، دیہات قریے کا واقعہ تھا، تو وہاں ایک نوجوان لڑکا تھا، اور وہ شاید جو ہے اس کی بہن کا وہ سسرال تھا، اس کی بہن کا سسرال تھا، تو بھئی کوئی رشتے میں ہوتا ہے نا، جیسے لوگ سمجھتے ہیں، لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، بعض حالات میں سالی سے ہنسی مذاق کرنا، بھاوی سے ہنسی مذاق کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، از روئے شریعت یہ کوئی حق تو درکنار، اس کی گنجائش نہیں ہے، مگر لوگ حق سمجھتے ہیں۔ بہرحال ایک نوجوان تھا، وہی حق سمجھتے ہوئے ہنسی مذاق کر رہا تھا، یا کچھ باتیں کر رہا ہوگا بھائی، تو اس خاتون، اس لڑکی کے شوہر نے دیکھ لیا دور سے کہ اچھا یہ چکر ہے۔ رات ہوئی، شادی کا ماحول تھا، 4-5 لڑکوں نے اس کو پکڑا اور کھیت کی طرف لے جا کر کے پکڑ کے پورا کوٹا اس کو۔ کیسے کوٹا؟ پورا کوٹا۔ کیسے کوٹا؟ ہاتھ سے نہیں، چاقو ماکو چاروں طرف مار کے خونا خون کر دیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ اتفاق دیکھو، اللہ جس کو بچاتا ہے وہ بچا ہی لیتا ہے، موت نہیں رہتی، کوئی مر نہیں سکتا۔ اس کا ایک بھائی تھا، صبح صبح ادھر گیا تو دیکھا کہ خون سے آلود بالکل لت پت کوئی نوجوان پڑا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ چھوڑ کوئی ہے، ہم کیوں دیکھیں، لیکن پھر اس کو نڈر تھا بچہ، پھر دیکھا اس نے رومال نکالا اور خون صاف کیا تو علامت صاف ہوئی، پتا چلا یہ اسی کا بڑا بھائی ہے۔ میں نے یہ مثال کیوں رکھی؟ میں نے یہ مثال اس لیے رکھی چھوٹی سی کہ بدگمانی انسان کو قتل تک پہنچا دیتی ہے، مگر یہ امت، یہ مسلمان روزہ رکھتا ہے، حسد کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کینہ کبر رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، بدگمانیاں بھی کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے کہا یہ سب کے سب حرام ہے۔ جب حرام ہے اور تم حرام کام روزہ رکھ کر کے کر رہے ہو، پھر یہ تم کیسے امید لگائے بیٹھے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے اس روزے کی جس کی تو نے حفاظت ہی نہیں کی، تمہیں اس پر اجر دے گا؟ اللہ والو، میں ایک حدیث چھوٹی سی پڑھتا ہوں کبھی کبھی،
تو اس کی صرف وضاحت میں زیادہ وقت لگتا ہے، اور میں وضاحت اس لیے اتنا کرتا ہوں تاکہ اس کی انتہا تک پہنچی جا سکے، ہم پہنچ سکیں وہاں تک۔ میں 4-5 حدیثیں 8 حدیثیں 1 گھنٹے میں پڑھ سکتا ہوں، کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ پہلے میں بھی پھر پڑھتا تھا الحمدللہ۔ تو بہت سارے لوگوں نے مجھ کو خطبے کے بعد پوچھا، کئی بار پوچھتے تھے کہ مولانا آپ پی ایچ ڈی کیے ہیں حدیث میں؟ میں نے کہا کوئی ایچ ڈی میں نہیں کیا، میں چھوٹا سا کام چلانے والا ایک مولوی ہوں، پڑھ لیتا ہوں، پڑھا دیتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب ہے اصل شیء ہے سمجھ لینا اور سمجھا دینا۔ ہم اس چیز تک نہیں پہنچ پاتے ہیں جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد سے پہلے صحابہ کا جو طرز عمل تھا، ہم تو عید کی نماز پڑھتے ہیں مشکل سے، اس میں بھی جماعتیں چھوٹ جاتی رہتی ہیں ماشاءاللہ، اس میں بھی عید کی نماز میں بھی جماعتیں چھوٹ جاتی رہتی ہیں ماشاءاللہ، تو وہاں بھی چھوٹتی رہتی ہے، تو بیچارہ غریب جو ہے وہاں پڑھ لیتا کسی طرح، اور وہیں کھاتا ہوتا سمیٹ کر کے رکھ دو یہاں پر اس، اور وہاں سے ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہے اسلاف کا جو طرز عمل تھا رمضان کے تعلق سے، سال میں کتنے مہینے ہوتے؟ 12 ہوتے ہیں۔ اسلاف ہمارے جو تھے، ہمارے جو سلف صالحین تھے، صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، ان کا جو طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ سال کے 6 مہینے رمضان سے پہلے رمضان کے روزوں کے نصیب ہو جانے کی دعائیں کرتے کہ پروردگار عالم عز و جل ہمیں رمضان تک پہنچا اور رمضان کی عبادتیں ہماری نصیب میں کر۔ 6 مہینے اس کے لیے دعا گو ہوتے، اور جب رمضان گزر جاتے تو ہماری طرح نہیں 4-5 طاق راتوں میں بڑا بڑ تقریریں مولویوں کی سن لیے، گھنٹے تقریر، اور پوری رات جو کھانے پینے اور تقریر میں گزار دیے، لیلۃ القدر شب قدر کی راتیں، اور پتہ چلا میاں ملا جو ہے فجر کے وقت فجر پڑھا نہیں پڑھا، کھایا پیا اور خراٹے لے کر 4-5 بجے تک سوتا رہا، پھر اٹھا جو ہے مردے کی طرح کسی طرح لگ تھکاتے ہوئے، اور پھر جا کر کے سحری دسترخوان پر بیٹھ گیا، افطاری کی دسترخوان پر۔ ایسے لنگڑوں لولوں کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، ایسے لنگڑوں لولوں کو لنگڑا لولا روزہ ہی ملے گا، اس کا اجر ملنا بہت دور کی بات ہے۔ پوری رات تقریریں سن لیتا ہے، پھر یوں ہی گزار دیتا ہے۔ بھائی آخر یہ رات کیا تقریروں کے لیے بنی تھی؟ مجھ پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے تھے پہلے بھی، اب بھی کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نصیحت نہیں ہونی چاہیے، نصیحت ہونی چاہیے، مگر جس طریقے سے ہمارے یہاں رواج پکڑ چکا ہے کہ پوری رات کھانے پینے اور نصیحتوں پر نصیحتیں، ارے بھیا یہاں نصیحت ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہے ابھی اتنے لوگ جمع ہو گئے، پہلے ہم ہی 2-3 غریب لوگ آ کر کے بیٹھے۔ پرانے زمانے میں بڑا مجمع لگتا تھا اور مولوی صاحب کا انتظار ہوتا تھا، کہاں ہے مولوی صاحب؟ سب دیکھتے تھے چاند کی طرح، اور چونکہ مولوی صاحب اتنے لوکل ہو چکے ہیں کہ کون پوچھتا ہے بھائی، کون پوچھتا ہے مولوی صاحب کا؟ یہ تو تھوک کے بھاؤ بک رہے ہیں اور مل رہے ہیں، چلو بھائی استعمال کر لیتے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، روزوں کے رس کو پانے کی ضرورت ہے، اور اس وقت تک نہیں پا سکتے۔ شعبان کا مہینہ آتا، بدعتوں کا لمبا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ ارے بدعت نہیں، بدعت سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ ایک روزے کے لیے، ایک رات کی نماز کے لیے سرور کونین تاجدار حرمین تو پورے مہینے جب روزہ رکھتے تو پورا شعبان روزہ رکھتے تھے۔ تم ایک روزہ رکھ کے کون سا پہاڑ توڑ دے رہے ہو بھائی؟ ہے کیا تم جو ہے اکھاڑ لے رہے ہو ایک روزہ رکھ کر کے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں جب روزہ رکھتے تو پورے مہینے رکھتے تھے، اور جب چھوڑ دیتے تو پورے مہینے چھوڑ دیتے تھے۔ شعبان کے آخری عشرے میں یا نصف مہینے کے بعد آپ نے روزہ رکھنے سے منع کیوں کیا؟ آپ جانتے ہیں، آپ سنتے ہیں برابر حدیث، منع کیوں کیا؟ تاکہ آپ پوری طرح سے اپنی قوت بحال کر لیں، اور رمضان کے روزوں میں آپ کے جسم میں کسی طرح کی کمزوری نہ آ جائے جس کی وجہ سے آپ کے یہ فرض روزے چھوٹ جائے، فرض روزے چھوٹ جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا، ٹھیک ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، شعبان کے بھی رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، پھر بھی شرک کرتا ہے آدمی۔
ارے بدعت سے اپنے آپ کو پاک کرو، شرک سے اپنے آپ کو پاک کرو. بات آئی شرک کی تو میں کہہ دوں، ابھی شرک کی مذمت اور توحید کی فضیلت پر میں نے تقریر کی تھی. ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے بنایا بچوں نے اور مجھ کو دیا، تو میں اپنے پیج پر اس کو اپلوڈ کر دیا. اب تک 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا. تو اس میں صرف کمنٹس میں پڑھ رہا تھا، ہندوؤں کے الگ کمنٹس تھے، مسلمانوں کے الگ کمنٹس تھے. ہاں تو بہتوں نے مردود لکھا، بہتوں نے جو ہے جاہل لکھا، پاگل لکھا، پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دیا، کیا کیا گالیاں دیا. آپ بھی پڑھیں گے تو مزہ آئے گا آپ کو. مجھے تو بہت مزہ آیا. کتنی شیریں تھی ہے میرے لب کے رقیب کہ گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا. تو دیتے جاؤ مجھے گالیاں. کل بھی نبیوں کو گالیاں پڑتی تھی، نبیوں کو پاگل کہا جاتا تھا، رسولوں اور پیغمبروں کو بھی خبط الحواس اور مجنون کہا جاتا تھا. وہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتے تھے. آج ہم روزہ رکھتے شرک کرتے ہیں اور ایک سے ایک کٹھ ملے شرک کی دعوت دیتے. میں نے کہا روئے زمین پر اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. سجدہ نہ سورج کا کیا جائے گا، نہ چاند کا کیا جائے گا، بلکہ ان تمام مخلوقات کے پیدا کرنے والے خالق حقیقی کا سجدہ کیا جائے گا. کیونکہ اگر واقعی تم سجدہ کرنے والے ہو تو اسی کا سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو. لوگوں نے کہا کون مزار میں سجدہ کرتا؟ میں نے کہا مزار اگر تم جا کے دیکھ نہیں سکتے، درگاہوں پر جاتے نہیں، یا جاتے تو اندھے اور نابینا ہو، اگر آنکھوں میں بینا ہی نہیں تو خدا کی قسم دیکھ لو. مزار تو چھوڑو، کتنے ایسے مولوی ہیں جس کے قدموں میں ایسے ایسے ٹوپی پہن کر ظالم فاسق و فاجر اپنے سر کو رکھا ہوا ہے اور سجدہ کرتا ہے. کہتے ہیں تعظیمی سجدہ ہے. خدا کی قسم سجدہ تعظیم کے لیے کیا جائے، سجدہ عبادت کے لیے کیا جائے، سجدہ تعبدی ہو یا سجدہ تعظیمی ہو، اس امت میں اللہ نے ہر طرح کے سجدے کو حرام قرار دیا ہے. کسی مولوی کے پیر میں، بلکہ پیر میں گرنا تو درکنار، کسی کے سامنے جو ہم جھک کر کے ہمارے یہاں رواج ہے نا السلام علیکم، یہ بھی سلام ناجائز ہے. اس طرح جھکنا ناجائز ہے. ارے ایک سے ایک پادری نما مولویوں کے قدموں پر وہ بے شرم حرام خور ہے، حرام خور ذلیل مولوی، وہ بھی اپنے پیروں کو بڑھا دیتا ہے کہ لو سجدہ کرو. خدا کی قسم روئے زمین پر یہ اللہ کے لعنتی کتے ہیں جو اپنے قدموں پر ایک ایسی مخلوق کو جھکاتا ہے جس مخلوق کی پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے اتنی بلند کیا تھا. ایسی مخلوق کو اپنے پیشانی پر جھکاتا ہے. اور ادھر ظالم فاسق فاجر لوگ یہ فساق و فجار نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں. ارے اللہ کے غضب سے ڈرو پاکھنڈیوں، اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کے غضب سے. اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ کرنا شرک ہے، کفر ہے، لہذا تم کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے. اور جب رمضان المبارک کا یہ مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں اپنے سینوں کو ایسے گند اور ایسی گندگی سے، ایسی نجاست سے پاک کرنا چاہیے. کہتے ہیں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چلو فلاں درگاہ پہ پھول ڈال کے آ جائیں گے، فلاں پہ چادر ڈال کے آ جائیں گے. چادر ڈالیں گے اولاد ملے گی، پھول چڑھائیں گے روزی ملے گی. سن لو خدا کی قسم، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے، روئے زمین پہ کوئی بھی مردہ پرست، کوئی بھی مزار پرست، کوئی بھی چلہ پرست کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ رب کائنات کا صاف و شفاف اعلان ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. کوئی بھی مردوں کی عبادت کرنے والا، کوئی بھی زندہ مخلوق کی عبادت کرنے والا، کوئی بھی شجر حجر کی عبادت کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہی وہ مذموم عمل ہے، یہی وہ گند ہے جس گند کی وجہ سے قرآن پاک میں 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے میرے بندو، اگر یہ 18
برگزیدہ بندے، نبی، پیغمبر، اللہ کے سب سے مقرب بندے بھی اگر شرک کرتے تو اللہ ان کی زندگیاں بھی، ان کے نام اعمال بھی برباد کر دیتے۔ اپنے پیارے حبیب کو دھمکی دیتے ہوئے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ آج قبروں کی سجدے کے جواز پیش کرتے ہیں، شرک کو بے بانگ دہل منبر رسول سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اس خواجہ کے دربار پہ جھکنا، حسن و حسین کے دربار پہ جھکنا، علی کو الوہیت کے درجے پر بٹھانا، یہ شرک نہیں ہے ظالموں، یہ شرک ہے، وہی شرک جس شرک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کائنات محبوب کبریا کو دھمکی دی تھی کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اے میرے حبیب اگر آپ بھی شرک کریں، جبکہ آپ کے حبیب سے شرک کے صدور کا کوئی امکان ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں کہ شرک ہو جائے، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ بھی شرک کر بیٹھے تو یاد رکھو آپ کے بھی تمام کے تمام اعمال اکھارت ہو جائیں گے۔ کہتے شرک، مزاروں پہ جھکنا شرک نہیں، درباروں پہ جھکنا شرک نہیں، چادریں چڑھانا شرک نہیں ہے، شرنیاں چڑھانا شرک نہیں۔ ارے جب ایک مکھی چڑھانے کی وجہ سے آدمی جہنمی ہو سکتا ہے، تم اتنے بڑے بڑے اتنے پھول اور اتنی مٹھائیاں اور اتنے نذرانے ان ذلیلوں کے قدموں میں ڈالنے کی وجہ سے تم جہنم کیوں نہیں جا سکتے؟ جبکہ اللہ پاک کا صاف اعلان ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے یاروں، میرے بزرگوں، میرے پیاروں، ہمیں جاننا یہ ہے، لوگ اندھا دھون یہ کہتے ہیں یہ وہابی ہے، یہ فلانے ہیں، یہ چلانے، ارے تم کچھ بھی کہہ لو، مگر خدا کی قسم روئے زمین پر توحید کا اگر کوئی صحیح پرچارک موجود ہے، وہ جسے تم وہابی کہہ کے مردود کہہ کے پکارتے ہو، وہی اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو اللہ کی اس توحید کے لیے لڑتے ہیں جس توحید کے پرچار و پرسار کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ تقریباً انبیاء کرام اس روئے زمین پر مبعوث کیا تھا۔ تو غرض یہ کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک آیا، خوشیاں مناؤ، کھانا پکوان پکاؤ، کپڑے لو، اور میلے اور ٹھیلے لگاؤ، مسجدوں میں گرما گرمی کا ماحول کرو، اس کو دھمکاؤ، مؤذن کو دھمکاؤ، امام کو ڈانٹو، ساری دنیا کے وہ بڑے بڑے بدماش آ کر کے اے مولوی صاحب، اے مؤذن صاحب ایسا کہے کر دیا، وہ ایسا کیوں کر دیا؟ ارے بدبختوں، ظالموں، مردودوں، زندگی میں مسجد کا منہ نہیں دیکھا؟ اس مہینے میں جب سب شیطان کو باندھ دیا ہے تب تو شیطان بن کر کے آیا۔ یہ بھی سنی لو حدیث پاک جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارکبادی دیتے ہیں نا رمضان المبارک کے کہ اتاکم رمضان شہر مبارک قد فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، یہ سنن نسائی کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مبارکبادی صحابہ کرام کو دے رہے ہیں، خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ سنیے میرے عزیزو، سنو، تمہارے اوپر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، تم رمضان میں داخل ہو چکے ہو، تو سنو یہ مبارک مہینہ ہے، اس کی برکتیں تم پاؤ گے، اس کی برکتیں تم پاؤ گے، اس کی برکتیں وہ پائے گا فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، جس آدمی پر روزے فرض کیے گئے تمہارے اوپر فرض کیا گیا، اور تم روزوں کو صحیح طریقے سے رکھو گے تو سنت کے موافق رکھو گے، اپنے آپ کو دیگر علائش سے، برائیوں سے، محرمات سے بچاؤ گے، تو تمہیں اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں اور اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام رکھا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا ہاں ایک تو بات یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بھائی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سب مشرک، کافر، فاسق، فاجر، بدماش، روڑی پھوڑی گھوڑی سب اچھلنے لگتا ہے کہ بھیا جنت کے دروازے کھل گئے، چلو اب جنت تیرے باپ کی ہے، تیرے باپ کی جاگیر ہے جنت، تو چلا جائے گا، جنت وہ جائے گا جو شفاف عقیدے کے ساتھ پروانہ توحید لے کے آئے گا، اللہ اسے پروانہ مغفرت دے گا اور کہے گا چل جا میرے بندے ادھر جا، یہ جنت کے دروازے کھلے۔ کوئی مشرک اگر مر بھی گیا تو جنت کا دروازہ کھلا ہے، مگر اسے توحید کا
ویزا نہیں ملا تو نہیں جا سکتا ہے. شرک کا پاسپورٹ لے کر کے تم توحید کے کنٹری میں نہیں جا سکتے. پاسپورٹ مل جانے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل شے ویزا ہے، اور توحید کا ویزا لے کر کے ہی جنت میں داخلہ ممکن ہے، بصورت دیگر دھتکار کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، دھتکار کر پھینک دیا جائے گا. مشرک، میں نے ابھی کہا کہ کوئی بھی مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. یہ میں نہیں، میرا رب بیان فرماتا ہے، میرا رب بیان فرماتا ہے کوئی بھی مشرک جنت میں داخل ہو سکتا ہے. بھائی پوری زندگی تم شرک کی گندگی اور آلائش سے اپنے آپ کو آلودہ رکھو اور تم جنت میں چلے جاؤ گے. تو جنت کے جو دروازے کھلے ہوئے نا وہ صرف توحید والوں کے لیے ہے. رمضان میں مشرک مر جائے، کافر مر جائے، فاسق فاجر مر جائے تو کیا وہ بھی جنت چلا جائے گا؟ ارے ان گندگیوں کے لیے جنت نہیں ہے اللہ والوں، وہ گندگی ہے، کیونکہ شرک خود نجس ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الناس انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہے، ناپاک ہے، گندا ہے، اس لیے اس سال کے بعد اسے مسجد حرام میں داخل نہ ہونے دیا جائے. جب شرک کرنے والا ناپاک ہے تو شرک بذات خود کتنا ناپاک ہے، کتنا ناپاک ہے. کوئی مشرک مر جائے اور کہے کہ جنت کا دروازہ کھلا ہے رمضان میں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تیرے باپ کی جاگیر نہیں جا سکتا ہے. جہنم کا دروازہ بند ہے تو ٹھیک ہے، ابھی چوکیدار وہاں کھڑا ہے، کھلے گا تیرے لیے، عید کے بعد کھلے گا بھائی، شوال کا چاند نظر آئے گا، ہے نا. وَتُغَلُّ فِي مَرْدَةُ الشَّيَاطِينِ، شیاطین کو باندھ دیا ہے. لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں نا، اصل یہاں پر آنا تھا مجھ کو، کہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب شیطان کو باندھ دیا. ایک صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب کب باندھتے ہیں؟ میں نے کہا تم کو دکھائے گا کب باندھتے، ٹھہرو دکھا دیں گے کیمرہ لگا کے. چاند نظر آ گیا، شیطان بند گیا، چاند دکھا، دروازے کھولے، شیطان پھڑ 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 بھاگنے لگا. اب سوال یہ ہے کہ شیطان بند گیا تو کہا کہ مولوی صاحب پھر جو ہے یہ سب جرائم ہوتے کیسے ہیں؟ یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے بھائی، کیا ہے یہ؟ قرآن پاک ہے. دیکھو میں آیت نکال دیتا ہوں تو یہاں دیکھو کیا کہا ہے. سورہ انعام 8ویں پارے کے شروع میں آیت نمبر 112 ہے. کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. جنوں میں بھی شیطان ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہے. سمجھے بات؟ نہیں سمجھ آئی مولوی صاحب. شیطان کو تو باندھ دیا جو جنوں میں تھا، جو جنوں میں تھا اللہ تعالیٰ نے ان سرکشوں کو باندھ دیا تاکہ میرے بندوں کو بہکا کر جہنمی والا عمل نہ کر لے. مگر مجھے اب بتاؤ کسی انسانی شیطان کو باندھا؟ یا کہیں قرآن و حدیث میں ذکر ہے کہ انسانی شیطان؟ قرآن میں بھی میں نے کہا نا کہ نبیوں کے لیے جہاں پر شیطان دشمن ہے وہاں پر انسانی شیطان بھی دشمن ہے. توحید کے پرستاروں کے لیے جنوں میں جو شیطان دشمن ہے وہ انسانوں میں بھی شیطان دشمن ہے. تو انسانوں کا شیطان تو کھلا گھوم رہا ہے، کھلے سانڈ کی طرح، جاتا ہے گڑبڑ سڑبڑ کرتے رہتا ہے، تراویح کی نمازوں میں گڑبڑ کرتا ہے، روزے رکھ کے ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے. مولوی صاحب یہ سب کیا ہے؟ یہ جو انسانوں میں شیطان ہے اسے اللہ نہیں باندھا ہے. تو جب اب سمجھ جاؤ بھائی، اپنے آپ کو دیکھو، کہیں تم گڑبڑ کر رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تم ہی وہ شیطان ہو جو انسانوں میں ہے. میرا یہ پیغام زیادہ عام کرو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے، بلکہ کٹ کر کے عام کرو. 2 لاکھ آدمی نہیں دیکھے تو نہیں دیکھے، مگر جتنا دیکھے اتنا ہی کو دیکھنے دو. جو بھی رمضان المبارک میں کہے کہ شیطان تو باندھ دیا، گڑبڑ کہاں کیا؟ کہنا مولوی صاحب نے 8ویں پارے کی دوسری آیت تلاوت کر دی، سورہ انعام کی آیت نمبر 112، جس میں یہ ثابت کیا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تو انسانوں میں جو شیطان تھا اسے تو رمضان میں نہیں باندھا، جنوں میں جو تھا اسے باندھ دیا. لہٰذا تم جو گڑبڑ کر رہے ہو
تو تم ہی وہ شیطان ہو جو انسانوں میں شیطان تھا. یا توحید کی دعوت پر کوئی انسان قدغن لگاتا ہے، کسی موحد دائی کو اگر مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ انسانی شیطان ہے، وہ نبی کا دشمن ہے، نبی کے وارث کا وہ دشمن ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ نبی کے وارث کا وہ دشمن ہے. تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھو. اس لیے اپنے آپ کو جانچو. اگر تم گڑبڑ کر رہے ہو تو سمجھ جاؤ تم ان شیطانوں میں سے ایک شیطان ہو. ایک بات یہ ہے. دوسری بات اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان باندھ دیتا ہے تو پھر گڑبڑ کیسے ہوتا ہے؟ شیطان کوئی معمولی پاورفل ہے کیا بھائی؟ ہیں؟ تھوڑا سا سر میں درد ہوتا ہے لوگ کہتا ہے اثرات ہو گیا، اثرات ہو گیا. ارے بدبختو، بے ایمانو، بدعقیدو، لے دے کے وہاں کہے جا رہا بھائی؟ وہاں کیوں جا رہا ہے؟ اور اگر ایسا لگتا ہے تو سورہ فاتحہ رقیہ شریعہ کرانے کے لیے دور دور کا سفر کرتا. کیوں کر رہا ہے بھائی؟ کیا تجھے سورہ فاتحہ نہیں آتے؟ اس کا نام رقیہ بھی ہے، اس کا نام دعا بھی ہے، اس کا نام شفا بھی ہے، اس کا نام الحمد بھی ہے. ارے کیا کیا الکنز ہے، بہت سارے نام ہیں، 25 اور اس سے بھی زائد نام ہے سورہ فاتحہ کا. تو تم خود کیوں نہیں دم کر لیتے ہو بھائی؟ خود دم کر لو، پڑھ لو. دوسرے سے ناک میں دم کروانے جاتے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے جاتے ہو تو جو شرعی اعتبار سے کرتے ہو اس سے ناک میں دم کراؤ بھائی. اس کے بعد جو ہے معوذتین ہیں، لوگ تعویذ لکھواتے ہیں. ارے تعویذ لکھنے لکھوانوں والوں، پیروں میں کالے دھاگے باندھنے والے، کلائیوں میں، ہاتھوں میں، بازوؤں میں، یقین جانو اگر یہ دھاگا تمہارے پیروں میں یا کلائیوں میں یا بازوؤں میں یا گلوں میں بندھا رہا تو خدا کی قسم جان لو تمہارا روزہ بھی ڈیمیج ہو گیا، تمہارا روزہ بھی چلا گیا. اس لیے کہ وہ عمل شرک کا ایک دروازہ ہے. بھائی جب تم کو ایسا لگ رہا ہے، جب یہ تو حدیث پر تو سب کا ایمان ہے. میں تعویذ لکھنے والے اور لکھوانے والوں سے بھی اب کہہ رہا ہوں. تھوڑی سی بات لگتا ہے لمبی ہو رہی ہے مگر آپ لوگ بور ہو رہے ہیں، سمجھ گیا میں. ہو رہے ہیں کیا؟ زور سے بولو بھائی، ریکارڈ میں تو سنے گا کہ بور نہیں ہو رہا ہے. چلو ماشاءاللہ. تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ ارے بے ایمانو، تم لوگ حدیث پاک تو سنے ہو کہ شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے. بھائی اب تیرے اوپر اثرات تو رمضان میں ہونے والا نہیں ہے تو کم از کم بدبختو رمضان میں تو تعویذ کاٹ کے پھینک دو. یہ کالے دھاگے جو پیروں میں باندھے ہوئے ہو غیر مسلموں کی طرح، وہ تو کم سے کم کاٹ کے پھینک دو. اب تو شیطان بن گیا ہے نا. پتا چلا کہ وہ شیطان بن گیا مگر تو ہی وہ بڑا شیطان ہے جس نے باندھ کے رکھا ہے. تم نے ایک شیطان یہاں باندھ کے رکھا ہے. ایک بات. دوسری بات میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ معوذتین، لوگ تعویذیں لکھواتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعویذ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ بات آپ جانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعویذ دیا اپنے رسول کو. پھر تعویذ کیسے حرام ہوا بھائی؟ بڑے فتوے دینے آئے بڑی بڑی ٹوپی پہن کے تعویذ حرام ہے، تعویذ حرام ہے، تعویذ. کون کہتا ہے تعویذ حرام؟ کون کہتا ہے تعویذ حرام ہے؟ میں کہتا ہوں تعویذ حرام نہیں ہے. لکھو میری بات، شریعت کی روشنی میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، تعویذ حرام نہیں ہے. مگر کون سی تعویذ؟ جو تعویذ سرور کونین کو جبریل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے بھیجا، آپ پر جادو ہوا. جبریل امین کو تعویذ دے کر کے بھیجا، 11 آیتوں پر مشتمل معوذتین. تعویذ کا معنی کیا ہے؟ پناہ، بچاؤ ہے. معوذتین، 2 پناہ والی چیز، 2 بچاؤ والی چیز، 2 ایسی چیز جس سے آدمی اپنے آپ کو شیطان یا جن کے اثر سے بچا سکے. جبریل امین 11 آیتیں لے کر کے جو ایک تعویذ پر مشتمل ہے، جس کا نام ہی تعویذ رکھ دیا، جس کا نام ہی معوذتین رکھ دیا. 2 تعویذ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ تعویذ ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور جادو کے جو اثرات تھے، 11 گرہیں لگے تھی، وہ اثرات ایک ایک آیت کے پڑھنے سے زائل ہوتے گئے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام ٹھیک ہو گئے. یہ تعویذ ہے جو میں بھی دیتا ہوں، یہ تعویذ ہے جو عرش والے نے بھیجا اپنے رسول محبوب کے پاس جبریل کے ذریعے. ان تعویذوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ حلال ہے، جائز ہے.
جو مسجد کے مکار مولوی اور مکار موزن اور مزاروں کے وہ مجاور اور بدماش اوباش اور وہ گانجا پینے والا اور شراب پینے والے اور سگریٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چرس پھونکنے والے چرسی لوگ جو دیتے ہیں، میں اس تعویذ کی بات نہیں کر رہا، وہ تعویذ شرک ہے، وہ حرام ہے۔ من تعلق تمیمتا فقد اشرک، پیارے رسول علیہ السلام کا صاف اعلان ہے، کوئی بھی تمیمہ، کوئی بھی پلیتا، کوئی بھی تعویذ، کوئی بھی گنڈا انسان لٹکاتا ہے تو اس نے شرک کیا ہے، شرک کیا ہے، شرک کیا ہے۔ وہ تعویذ مت لو، اپنے بچوں کو خود تعویذ دو، اپنے آپ کو خود تعویذ دو، اور وہ تعویذ ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، من الجنۃ والناس تک۔ وہ تعویذ گلے میں لٹکانے کی نہیں، وہ تعویذ بازو میں باندھنے کے نہیں، وہ تعویذ کمر میں باندھنے کے نہیں، وہ تعویذ پیروں میں باندھنے کے نہیں، بلکہ وہ تعویذ زبان سے پڑھنے کے ہیں، تعوذ کے ساتھ، تسمیہ کے ساتھ، من الجنۃ والناس تک پڑھو، انشاءاللہ چاہے جتنا بڑا شیطان کا اثر تمہارے اوپر ہوگا، اگر تمہارا ایمان ہے، تمہاری توحید سلامت ہے، تو یقین جانو خدا کی قسم وہ اثر زائل ہو جائے گا۔ تو میں کسی تنتر منتر جنتر والے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، لوگ ڈھکوسلے بازیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں، تو وہ سب دھندا ہے، گورکھ دھندا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر ہے، میں نے وہ ذکر کیا تھا کہ بھئی شیطان کو باندھ دیا، ٹھیک ہے، یہاں تک بات آئی۔ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ جو انسانوں میں بھی شیطان ہے اور وہ کون ہے، میں نے حدیث کی تشریح میں وہ بات بتا دی اور آپ کو علامت بھی بتا دیا، اب چیک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ اس کے بعد فرمایا کہ بھئی دیکھو رمضان کی دو بڑی بڑی فضیلت جاننے کے دو فارمولے میں نے آپ کے پاس رکھ دیے، اور میں نے بہت ساری روایتیں دیکھی تھی، مگر چونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک بات سمجھی جائے اور سمجھائی جائے۔ حدیثوں کے میں بھئی ایک لائن لگا دوں، پڑھ دوں، اور آپ نہیں سمجھیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ آج یہی ہوتا ہے، آج مدارس میں بھی یہی ہونے لگا، خاص طور سے احناف کے مدارس میں الٹاتے رہتے ہیں قرآن خوانی کی طرح۔ شیخ الحدیث ادھر بیٹھے رہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، یہ حدیث میں ایسا تو یہ وہابیوں کے لیے، ان کے نزدیک ہے، ان کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے، حدیث کا دورہ ہو گیا، ختم، حدیث رکھ دو۔ بھئی حدیث کی روحانیت تک پہنچو۔ ہمارے شیخ الحدیث جو پڑھاتے تھے ایک ایک لفظ کی ایسی تشریح کرتے کہ سننے والا محو ہو جاتے، سننے والا محو ہو جاتے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ کب ہمیں اس کا رس ملے گا؟ ہم نے ابھی کچھ باتیں رکھی ہیں، کچھ باتیں رکھی، ساری باتیں ایک ہی خطبے یا درس میں نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ تو رس وہی پالے گا جو اپنے آپ کو محرمات سے بچائے گا، بدعات سے بچائے گا، شرک سے بچائے گا، اپنے آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، بد زبانی سے بچائے گا، بدگمانی سے بچے گا، حسد کینہ کپٹ بغض و عناد سے بچے گا۔ رمضان المبارک کا رمضان المبارک کی خاص عبادت کیا ہے؟ روزہ، خاص عبادت۔ اس کے بعد خاص عبادت قیام اللیل، قیام اللیل، تراویح۔ بعض لوگ کہتے ہیں تراویح میں خرابی ہے، مول صاحب نہیں پڑھتے ہیں، کئی ایسے بے وقوف مولوی بھی کہتے ہیں جس کو پڑھنا نہیں رہتا تراویح میں خرابی ہے، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب الجمعہ کی حدیث پاک ہے جو سرسری طور پر میں رکھ دیتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرہم بعزیمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ترغیب دلاتے تھے ہماری مسجدوں میں 3 دن تک، ہے نا، تیسرے پہلے دن تھوڑا کم ہوتا ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، اور دھیرے دھیرے پورا صاف ہو جاتا ہے۔ بیچارے وہی غریب لوگ رہتے ہیں جو 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں یا کچھ اور تھوڑا موڑا مل جاتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح کو نفل یا سنت سمجھ کے مت چھوڑو، یہ سمجھ کر کے پڑھو کہ جب ایک نیکی کو اللہ 10 اور اس 10 کو 700 گنا انسان کے خلوص، للہیت، اس کا تقوی، اس کے جو ہے اصول، ضابطے، قاعدے، قانون، سنت کے مطابق کی وجہ سے اس ایک کو 10 اور 10 کو 700 گنا، اور پھر جس قدر اس کے اندر دل جمعی اور یکسویت ہوتی ہے، اللہ اس ایک نیکی کو ہزاروں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بھائی جب 8 رکعت آپ تراویح سنت کے مطابق پڑھیں گے، آپ کے مسجد میں حافظ صاحب، امام صاحب اچھے طریقے سے قرآن پڑھے گا،
لفاظی نہیں کرے گا، ترتیل اور تجوید سے پڑھے گا، آپ مزے سے سنیں گے اور پڑھیں گے تو نہ جانے آپ کو کتنا اجر کتنا ثواب ملے گا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات آپ ترغیب دلاتے تھے، باقاعدہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی تم لوگ قیام اللیل کرو قیام اللیل، کیوں نہیں؟ اس کی وجہ اس کی ایک حکمت تھی، حکمت یہ تھی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو آپ اپنے عمل سے قول سے لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے، کانا یرغب، رغبت دلاتے تھے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ قیام کیا، روزہ رکھنا ایک عبادت خاص ہے، قیام اللیل تراویح ایک عبادت خاص ہے، یہ دونوں عبادتیں بڑی خاص ہیں رمضان میں، اس کے بعد تلاوت ہے، اس کے بعد دیگر ذکر و اذکار ہے، یہ تین چیزیں بڑی خاص ہے اور تینوں کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اور ایک چیز ہے اعتکاف بھی، اعتکاف تو عام دنوں میں بھی ہوتا ہے مگر رمضان میں خاص ہے، رمضان میں خاص، یہ چاروں چیزوں کا بڑا گہرا ربط ہے، اس لیے چاروں نہیں تو کم سے کم تین چیز جی مر کے کسی نہ کسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ تلاوت نہیں آتی ہے، کوشش کرو تھوڑا موڑا سیکھنے، نہیں تو کم سے کم سنو، کم سے کم سنو۔ تو تراویح کی نماز پڑھو، تراویح کی نماز میں ڈنڈیاں مت مارو، سنت نفل سمجھ کر کے مت چھوڑو، بلکہ ایک نیکی کو 1000 سے زیادہ بنانے کے چکر میں پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس میں کمی بھی ہوگی تو بھی بڑھا دے گا نیکی کے لالچ کی وجہ سے۔ تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی قیام اللیل کر کے 3 دن پڑھ کے 4 دن چھوڑ دیتے، ایسا صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث پاک جو میں نے نسائی کی رکھی اس میں تو یہ بھی آخر میں بتایا کہ بھئی ایک رات ہے کہ جس رات میں بھرپور خیر ہی خیر ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور جو اس میں خیر سے محروم کر دیا گیا وہ سارے خیر سے محروم ہو جائے گا۔ من حرم خیرہ فقد حرم کلہ، اس فلسفے کو بھی ہم نہیں جانتے ہیں، اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں یہ رکھ دیتا ہوں۔ وہ رات کون سی ہے آپ سب جانتے ہیں، لیلۃ القدر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس رات نصیحت ہو تو آپ نہ سنیے، مگر میرا جو موقف ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں اتنا چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں جو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، پڑھ کر کے پڑھاتا ہے، بیچارہ غریب پڑھ کر کے پڑھاتا ہے، سمجھے نا؟ تو وہی میں طالب علم ہوں جو پڑھ کر کے پڑھاتا ہوں۔ میرا جو موقف ہے اور بہت بڑے بڑے علماء کا بھی یہی موقف ہے، اور کچھ کا موقف یہ ہے کہ بھائی خوب تقریر دھواں دھار ہو، مگر اس میں بھی کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو طاق راتے ہیں، اللہ والوں طاق راتے ہیں، اس میں تقریر درس تھوڑا ہو تو چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں، مگر سنجیدگی متانت کے ساتھ۔ بعض جگہوں پر پوری رات وہی کرتے ہیں، تو سمجھو کہ بھائی تم خالی تقریریں سنتے رہ گئے ہاں، اور آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ تم تراویح پڑھ لیے تو ٹھیک ہے، تراویح کا تو تمہیں ثواب مل جائے گا، لیکن اصل وہ رات ہے کیا؟ اصل وہ رات کیا ہے؟ وہ رات دعا کی رات ہے۔ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین نے جب پوچھا تو کہا کہ دعا کرنا، دعا بھی سکھلایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو یہ دعا سکھلا دی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دعا کی رات ہے، بھائی تقریر کرو کراؤ مگر ایک لمٹ میں رہ کر کے، کہ پوری طرح سے ہنگامہ آرائی اور اس رات کی، بلکہ اس رات کی حرمتوں کو بھی بعض مسجدوں میں پامال کیا جاتا ہے، اس لیے میں اتنا سخت اس میں ہوں کہ بھائی عبادت کرو، دعا کرو، اس رات کی حرمت کو پامال مت کرو۔ لے دے کر کے وہی بیان بازیاں کیا ہے؟ ہاں ابھی یہاں بیان میں کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ تم جمعہ کے خطبے میں تم کیوں نہیں آ رہا؟ اسی ایک روز تم کیا پہاڑ توڑ دے گا، کیا اکھاڑ لے گا تم سن کر کے؟ لوگ یہی کہتے ہیں، ابھی ایک صاحب بہت ضد کر رہے تھے، مول صاحب ہمیں تاخیرات دینا ہے۔ میں کہا تاخیرات اپنے لیے بچا کے رکھتا ہوں، جو قیمتی چیز ہوتی ہے آدمی اپنے لیے بچا کے رکھتا ہے، اور ہمیشہ میں یہی کرتا ہوں، چاہے مجھے آدمی برا کہے، چاہے غلط کہے، چاہے کچھ بھی کہے، صحیح کہے، کہنے دو۔ نہیں کیا ہے، ہم بھی حدیث پڑھتے ہیں، بولا آپ بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیے بھائی آپ حدیث۔ میں اس رات کو اپنے لیے بچا کے رکھتا ہوں، اس رات میں تلاوت کرتا ہوں، اور تلاوت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ دعا میں۔ لوگ کہتے ہیں کون عبادت کرتا؟ بھائی دوسرے کی عبادت کا ٹھیکہ میں لے رکھا ہوں کیا ہے؟ کہ کون عبادت کرتا ہے؟ ٹھیکہ میں لیا ہوں؟ عبادت کرو نہیں کرو تم جانو، تمہارا کام جانے۔ اس لیے عبادت کرو، جس کو یہ فکر ہوگی کہ بھائی 1000 مہینے سے بہتر یہ رات ہے، تو اس بہتر کو پانے کے لیے ابھی کوئی کہہ دے کہ فلاں جگہ پر اتنا % چھوٹ ہے فلاں مال میں،
सब बीवी बच्चा को झाड़ू वाड़ू मार करके गाड़ी कैब बुक करके लेके चला जाएगा, जाके वहां धक्कम बुक्की करेगा कि चलो ये कपड़ा ले लेंगे, वो कपड़ा ले लेंगे, ये खाने की चीज है, वो खाने की चीज है। अरे बेशरम कहीं का, यहां तुम्हें नहीं दिख रहा कि 1000 महीने से बेहतर है उस रात की एक एक सेकंड की कीमत है भाई, उसकी तुम हिफाजत करो, हंगामा आराई करके छोड़ के। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, देखिए वक्त बहुत हो गया, आप लोग बोर हो रहे हैं चाहे नहीं हो रहे हैं, अब वक्त का तकाजा है कि बंद कर दिया जाए ये सब बकवासबाजी। वैसे बकवासबाजी ये नहीं है बकवासबाजी। हाँ, मैं इसलिए बोलता हूं ताकि रिएक्शन क्या होता है उसका वो मैं देखना चाहता हूं, इसलिए कभी कभी इस तरह की बातें बोलता हूं, बकवासबाजी नहीं। एक एक बातें बड़ी कीमती है, इसलिए हमें ज़रूरत है, अगर हम रमज़ान के इस महीने की बरकतें लेना चाहते हैं, लैलतुल क़दर की बरकतें और रहमतें लेना चाहते हैं, अपने आप को जहन्नम से आज़ाद कराना चाहते हैं, अपनी दुआ कबूल कराना चाहते हैं तो दुआ कबूल करने की कोई लिमिट नहीं, आप जितना जी चाहे दुआ करें, अल्लाह सारी दुआएं कबूल करेगा, इसलिए कि रोजे की हालत में की हुई दुआ अल्लाह किसी भी सूरत रद्द नहीं करता, कबूल करता है। इसलिए आप खूब खूब दुआएं करें, क़यामुल लैल का एहतमाम करें। कहां कहां हम खड़े रहते हैं घंटों घंटे, मगर हमें एहसास नहीं होता, आधे घंटे पौन घंटे में तरावी में नहीं खड़ पाते, ये बड़ी शर्म की बात है, यही हमारे कमजोर ईमानी की दलील है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मौला करीम ये जो रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, परवरदिगार आलम मौत और हयात का तू ही मालिक है, मौत और हयात तेरे हाथ में, बस हमें मुबारक महीना अता फरमा और पूरे सेहत और आफियत के साथ और किताब और सुन्नत के मुताबिक हमें पूरे वसूक के साथ मुस्तैदी के साथ तमाम इबादतें बजा लाने की तौफीक अता फरमा। हर तरह के मुनकरात से, हर तरह के मनहियात से, हर तरह के खुराफात व बिदात से हम सब की हिफाजत फरमा। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में जो भी हम कुछ पेश करते हैं परवरदिगार आलम, टूटी फूटी इबादतें, तो उसे शर्फ कबूलियत से नवाज दे। जो लग़ज़िशें और कोताहियाँ होती है परवरदिगार आलम, तो गफ़ूर रहीम है, तो माफ़ फरमा दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर एक शय में झलक वो अपनी रुबूबियत की दिखा रहा है।